بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کے مہینے میں گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی شب برات جو ہے وہ قریب ہے، تو آج ہم شب برات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ رمضان مبارک کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کریں گے کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ شب برات جو ہے ان راتوں میں سے ایک ہے کہ جن راتوں کے اندر اللہ جل شانہ اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں اور استغفار کو کثرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مومن کے دل کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ جل شانہ کی عبادت میں مستقل طور پہ رہتے ہیں ان کے قلوب کو اور زیادہ منور فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شب برات کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی ہیں جو بدعت ہیں۔ اس میں جیسے آج کل جو ہے اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے شب برات کے اندر جو ہے پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں اور جو ہے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں۔ تو اس میں اس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے کہ قبرستان جانا اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن کوشش کرنے کے چاہیے کہ ایسے اوقات میں جائیں کہ جو دن کے اوقات ہوں اور اس میں جا کے ہو کے آ جائیں، اور خاص طور سے اس کو ایک عمل سمجھ کے قبرستان جانا، یہ میرے محترم لوگوں کہ یہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اگر ہم نے قبرستان جانا ہی ہے تو ہم ایسے دن کے اوقات میں جائیں اور قبرستان سے جو ہے وہ ہو کے آ جائیں، لیکن اس کو مستقل سنت سمجھنا اور اس کے لیے بہت اہتمام کرنا، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شب برات کے اندر روزہ رکھنا، تو فرمایا کہ شب برات کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی وہی ترتیب ہے کہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے، اور فرمایا کہ اس نیت سے ہم روزہ رکھیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی آمد پہ ہمیں مستقل مزاجی نصیب فرما دے اور اس روزے کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے۔ اور جو لوگوں کے اندر یہ مشہور بات ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر شب برات کے مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال نامے اور لوگوں کو کس کے ہاں اولاد ہوگی اور کس کے ہاں موت ہوگی اور کس کو کتنا رزق ملے گا، اس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام کا موقف اس طریقے سے ہے کچھ کہ اس میں جو ہے اعمال کے اعتبار سے ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں اور یہ ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل ایسا سوچنا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات تو جو ہے وہ ورا الورا ذات ہے، کس کو رزق دینا ہے، کب رزق دینا ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ پابند نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک دن کے پابند ہوں کہ جی اسی دن میں نے سارا کچھ کرنا، نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سوچنا، ہاں یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے اعمال جو ہے وہ ہمیں اچھے کرنے چاہیے اور اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی جو پچھلے سال کی زندگی گزر گئی اس کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلی شب رات سے لے کے اس شب رات تک ہمارے معاملات کیا رہے ہیں اور ہماری کتنی خرابی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ تو اس لیے جو ہے شب رات کا دن کا جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس رات کو جاگ بھی سکتے ہیں، لیکن جاگنے کے اندر اس بات کا احتمال ہو کہ بھی ہمارے جاگنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی جاگنا چاہتا ہے تو بہت مبارک ہے، جاگ سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ کوئی اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو نا، اور کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ اور پھر ایسے موقعوں پہ لوگ اپنے پٹاخے بھی پھاڑتے ہیں اور بچے جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے نا، کہ اگر رات کو جاگنا ہے تو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ رات کی عبادت چوری والی بات ہے، خاموشی سے کی جائے، ہمیں کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جی زور سے جو ہے ہم
کوئی بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں شور و شغف کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ایسے جاگنا چاہیے کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور بہت سے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی اس میں جو ہے فلاں اعمال کرنے ہیں، اتنی مرتبہ فلاں صورت پڑھنی ہے اور اتنی مرتبہ فلاں صورت پڑھنی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سب جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ ہم جو ہے جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس رات کی جو فضیلت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بھئی اپنے دلوں کو بھی صاف کریں کہ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ گندی ہوگی، اس کے اندر آپ نیا سے نیا فرنیچر بھی لا کے رکھ دیں گے، کوئی گھر ہے، کوئی فلیٹ ہے، اگر وہ گندا ہے اس میں اگر ہم نیا فرنیچر لا کے رکھ دیں گے تو وہ فرنیچر بھی اس گندگی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو رمضان مبارک کے مہینے شروع ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں اور جو ہے اپنے دلوں کے اندر سے جو ہے جو بھی کسی کے بارے میں بغض ہے اور جو ہے کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے یا کسی سے کوئی انبن ہوئی تھی تو ہم دل میں جو ہے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ پاک ہیں اور پاک جگہ پہ آتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے دلوں کو صاف کر دیں گے تو اللہ پاک کی جو عظمت اور الہیت اور رمضان مبارک کے جو برکات ہیں اللہ جل شانہ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یعنی مغفرت کا ہے، یعنی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے کہ اس میں جو ہے ہم اللہ جل شانہ سے اپنی اعمال کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اور تراویح کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اور فرمایا کہ اس میں پہلے عشرے کے اندر دل کا جو زنگ ہے اور میل ہے اور میل کچیل جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو آ گیا ہے دنیا کا، وہ صاف کرنے کے لیے پہلا عشرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے رات کو دکانوں سے دیر سے آتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بغیر سحری کھائے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری جو ہے وہ برکت کی چیز ہے، اس کو کھایا کرو، چاہے کھجور کی 2 گٹلیاں کیوں نہ ہو، مفہوم اس طریقے سے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں کہ بھئی سحری کے اندر ہم اٹھیں اور سحری کر کے جو ہے وہ آرام کریں۔ اسی طریقے جو ہے شاعری کے اندر بھی ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ ہمارا جو روزہ بند کریں تو ہم ایسے وقت میں بند کریں کہ ہم اولا وقت میں جو ہے اپنے روزے کو بند کر دیں۔ ہم اذان کا انتظار نہ کریں کہ جی اذان جو ہوتی ہے وہ تو نماز کے لیے ہوتی ہے، تو صبح صادق کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہم اپنے جو ہے روزے کو جو ہے وہ بند کر دیں۔ اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت جب اذان ہوتی ہے تو وہ اذان جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بھئی ہم جو ہے وہ روزہ کھول لیں، بلکہ اذان تو جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس وقت جو ہے ہم روزہ کھول لیں۔ اور روزہ جو ہے روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ بھی ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی روزہ ہو، غلط سوچنا نہیں ہے، غلط دیکھنا نہیں ہے، غلط بولنا نہیں ہے، اور اپنے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اس بات کا بھی خوب اہتمام کریں کہ روزے کے اندر جیسے اگر ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے اور ہم کسی جگہ کے بڑے ہیں اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اگر ہمارے ورکروں میں سے کسی کا روزہ ہو تو ہم اس کے ساتھ جو ہے عافیت والا معاملہ کریں اور اس کو جو ہے کام تھوڑا لیں، اس کو اجرت پوری دیں۔ تو اس میں بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت زیادہ جیسے بڑے بڑے فیصلے ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور گناہوں کو جو ہے
جب پہلے عشرے کے اندر جو مسلسل روزے رکھتا ہے ان کے اور تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو دوسرے عشرے کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس کے اندر نور پیدا کرتے ہیں۔ تو دوسرے عشرے کے اندر بھی جو ہے ہم اعمال کا خوب اہتمام کریں، تھوڑا کیونکہ 10 روزے گزر چکے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے روٹین بن چکی ہوتی ہے، عادت بن چکی ہوتی ہے روزے کی اور بھوکا رہنے کی، تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے بجائے اپنے اعمال کو کم کرنے کے اعمال کو بڑھا دیں، کیونکہ فرمایا ہے کہ اس رمضان کتنے لوگوں کو توفیق ہوئی ہے، اگلے رمضان کی پتہ نہیں کس کو توفیق ہو، تو یہ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، تو اس میں ہم خوب اہتمام کریں۔ تو دوسرے عشرے کے اندر بھی بھائی ہم اس کا خوب اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی تراویح کو بھی اہتمام ہو۔ تراویح کی جو ہے وہ 2 سنتیں ہیں، ایک تو یہ سنت ہے کہ بھائی ہم ایک جگہ مکمل قرآن پاک جو ہے وہ سنیں۔ تراویح کی پہلی سنت یہی ہے کہ ہم جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک جگہ پہ ایک قاری کے پیچھے پورا قرآن مکمل جو ہے وہ سنیں تراویح کے اندر، چاہے وہ 10 روزہ ہو، 15 روزہ ہو، 20 روزہ ہو، 25 روزہ ہو یا 29 روزہ ہو۔ ایک تو سنت یہ ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے 10 روزہ تراویح پڑھی ہے تو تراویح پڑھنے کے بعد قرآن مکمل ہو گیا، اب جو بقیہ دن باقی ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بقیہ دن بھی جو ہے وہ تراویح پڑھتے رہے۔ تراویح جو ہے وہ رمضان مبارک کا چاند نکلنے سے لے کر اور شوال کا چاند نکلنے تک جو ہے وہ تراویح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی تو وہ سوچے کہ جی میری تو اب تراویح مکمل ہو گئی، اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں اپنے دوسرے مشاغل میں لگ جاؤں، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ تراویح جو ہے وہ پورے مہینے، رمضان کے مہینے جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں اور آپ کا کاروبار کی ترتیب ہے تو آپ یہ کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا جو ہے انفرادی طور پہ جو ہے وہ 20 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی، 20 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نیت سے آپ پڑھ کے آپ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ تو اولا ہے، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر پڑھ لیں گے تو بھی جو ہے تراویح جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ مسافر ہیں سفر کی حالت میں، تو سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے، لیکن حضور کے زمانے کے اندر جو سفر ہوا کرتے تھے وہ تو کئی مہینوں کے کئی دنوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ آج تو آسان ہے بھائی، یہاں سے جہاز میں بیٹھے وہاں اتر گئے، یا اگر ٹرین میں بھی سفر کریں گے تو وہ اتنا مشقت اور مشکل سفر نہیں ہے، تو اگر ہم چاہیں تو ہم جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے جو ہے اس میں تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ چھوڑنے کی حالت میں بھی اگر کھانا پینا ہے تو اس طریقے سے کہ کسی چھپ کے کھانا ہے کہ بھائی کسی کو اگر روزہ ہو تو اس کو جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے سفر کے اندر تراویح کا بھی حکم ہے کہ بھائی تراویح جو ہے ہم جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اگر موقع ہے، اگر ایسا ترتیب بن سکتی ہے کہ ہمیں موقع مل گیا اور ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں آرام سے تو پھر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو ہے اگر جیسے سفر میں ہی ہیں، ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں اور جو ہے رات بیچ میں آ گئی تو اس وقت جو ہے وہ تراویح کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا مرحلہ جو ہے اس میں شب قدر جو ہے اللہ کے فضل کرم سے جو 21ویں روزے سے جو ہے 19ویں سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو ہے رمضان کی برکات میں اور بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اور روحانیت آنے لگ جاتی ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے، جو اس میں رات جاگنے کی آئیں گی، بہتر بات ہے کہ آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف بھائی سنت عمل ہے، اگر اسی ایک محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے کی طرف سے جو ہے اس کا یعنی پورے محلے کی طرف سے اعتکاف جو ہے ادا ہو جائے گا۔ تو اب اس کا رجحان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے بڑھ گیا، اور مساجدوں کے اندر کئی لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں ان مسائلوں کو پوچھ کے علماء کرام سے کہ بھئی اس میں مسجد کی کہاں تک حدود ہے، اور جو کہاں تک جو ہے مسجد کا احاطہ ہے، اور کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مستورات کے اعتبار سے بھی کہ مستورات بھی اگر اعتکاف میں بیٹھے تو وہ بھی کن باتوں کا خیال کرے کہ وہ جہاں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے اس حصے میں ہی رہے، اور جو ہے نا
کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں اور کتنا اپنے آپ کو اعمال میں رکھنا ہے، گھر کے افراد سے کتنی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں بھائی یہ ملبہ کرام سے بھی پوچھیں۔ تو اسی طریقے سے اس میں جاگنے کی راتیں آتی ہیں آخری عشرے کے اندر، تو اس میں ہم خوب اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کریں، اللہ سے مستقل مزاجی مانگیں نا، جیسے یہ راتیں جو آتی ہیں جاگنے کی بڑی راتیں، اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگیں اور اللہ سے مستقل مزاجی مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے مستقل مزاجی سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ، گناہوں کی نفرتیں ہمارے دل میں پیدا فرما دیں، اور اعمال جو ہے اعمال کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی اللہ سے توفیق مانگی جائے۔ تو اس میں جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو بھی، اگر نہیں بیٹھے تو بھی جو ہے راتوں کو جو ہے نا، ان راتوں کے اندر جو ہے خوب اللہ جل شانہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا اور دنیا اور آخرت کے فیصلے کروانا، اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ بھی ساری امت کے لیے فیصلے کروانا کہ اللہ ساری امت کو ہدایت فرما دے۔ تو اس طریقے سے آخری عشرے کے اندر بھی ہم اس طریقے سے وقت گزاریں، اور پھر اپنے ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہمارے بیچارے کمزور لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہے، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے چاچا ماما تایا میں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر جیسے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں اور جو ہے وسعت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہم اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم ان کی مدد کریں، اور چاہے ان کے کپڑے سلوا دیں یا ان کے یہاں کچھ سودا ڈلوا دیں، مہینے کا راشن ڈلوا دیں، یا جس شکل میں بھی ہو ہم تھوڑی بہت جو ہے نا ان کی معاونت کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ فرمایا کہ روزے دار کو روزہ کروائے گا، ایک کھجور بھی کھلا دے گا تو اس کو احد کے پہاڑ کے برابر جو اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہت آسان عمل ہے کہ بھی ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اگر ہمارے رشتہ داروں میں ایسا نہیں مل رہا کوئی تو بھی آس پڑوس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پڑوس میں ایسے کوئی غریب لوگ ہوں، ضرورت مند ہوں، اور جن کو اللہ نے مال، جن کو ضرورت ہو اور ضرورت وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے ہو، ہم ان کی مدد کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، شغل ہے ہمارا، وہاں پہ بھی ہم اس کا اہتمام کریں گے، جو ہمارے روزے دار ہیں، امپلائز جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کا وقت کم لیں، ان پہ مشقت کم ڈالیں، اس میں بھی میرے محسوس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ تو یہ سارا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک جو ہے اس کی پوری برکات ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اس رمضان مبارک کی برکت ایسی ہو کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو صدقہ فطر کا معاملہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم اس کا انتظار کریں کہ جی چلو بھائی عید الفطر کے دن قریب آئے یا عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم فطرہ دیں، نہیں، بلکہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ بھئی ہم جو ہے پہلے رمضان سے ہی ہم جو ہے فطرہ نکال کے ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ طے نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں اس سے پہلے ہی دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کے پہلے دن سے ہی جو ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم جو ہے خیر مانگیں اور طلب کریں اللہ سے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان مبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی ہم جن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کی برکت سے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے سے جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے اللہ پاک رمضان مبارک کا ذریعہ بنائے، اور جو عمومی طور پہ مسلمانوں کے اوپر حال چل رہے ہیں اللہ جل شانہ اس جو ہے رمضان کی برکت سے سارے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ خیر کے فیصلے فرمائے، اور جو جتنی باطل کی محنتیں ہو رہی ہیں، باطل جو ہے اپنی محنت کو بڑھا رہا ہے اور اس کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ساری دنیا کے اندر جو حالات خراب ہوئے ہیں، تو اللہ جل شانہ ایسے فیصلے فرما دے اس رمضان مبارک کی برکت سے کہ اللہ جل شانہ عمومی طور پہ ہدایت کے فیصلے فرما کے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی والا معاملہ فرما دے، اور مسلمانوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور دین کے سارے احکامات پہ چلنا ہمارے لیے آسان اور سہل فرمائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔